أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو کچھ اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، بے بابلا، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت علیہ السلام پر اور ماروت علیہ السلام پر. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں فرشتے کسی ایک کو حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم آزمائش ہے، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، پس مت کفر کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما يفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ساتھ وہ جدائی ڈال دیتے تھے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے. وما هم بضارین به من احد، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس جادو کے کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اذن اللہ کے، اللہ کے اذن کے بغیر جادوگر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور لوگ سیکھتے تھے جو چیز نقصان دے ان کو اور نہ نفع دے ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق وہ جان چکے تھے، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو حاصل کیا، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کیا اپنی جانوں کا، بیچ ڈالا اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ ہوتے جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آتے، جادو چھوڑ دیتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب اللہ کے پاس سے بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ہوتے وہ جانتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے سبق میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں
جادو کا ذکر ہے۔ کل بھی آپ نے سنا تھا کہ یہودیوں نے اللہ کی کتابوں کو تو پسے پشت ڈال دیا، بلکہ پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور شیطانی باتوں کے پیچھے لگ گئے، جادو کے پیچھے لگ گئے، کفریات کے پیچھے، سنی سنائی باتیں، جھوٹی باتیں۔ تو جو آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، جو اللہ میں سے نکلا ہوا کلام ہے، اور شیطانی باتوں کے پیچھے لگ جائے، تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کا نام ہے، یہ نہیں پڑھیں گے، نبی کا بھی نام ہے، نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر کسی بکری پر اللہ کا یا محمد کا نام ہو تو سارا شہر امڑ آئے گا اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی زیادہ اہمیت ہے یا قرآن میں لکھے ہوئے حروف کی؟ قرآن میں لکھے ہوئے حروف کی زیادہ ہے۔ ادھر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے جہالت اور گمراہی، اور اس کے پیچھے شیطان ہیں۔ وہ شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ امام رازی نے ایک کتاب لکھی تھی السر المکتوم، وہ ساری کی ساری جادو اور شیطانی ٹونے ٹوٹکوں کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے جادو کی کوئی 8 قسمیں بیان کی ہیں، اور وہ تمام کی تمام لوگوں کو بہکانے والی، دھوکہ دینے والی ہیں۔ اس میں ایسے شیطانی کفریہ گندے اعمال ہیں جس کے ذریعے وہ کچھ چیزیں عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ صرف ہاتھ کی صفائی اور چالاکی ہے اور دھوکہ ہے۔ بعض میں جنات سے مدد لی جاتی ہے، لیکن ہیں سارے کے سارے لوگوں کو دھوکہ دینے والی چیزیں۔ اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں۔ بلکہ اکثر تو شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ مثلا میں جی ابھی جلا کر دوں گا، اور پھر وہ کیمیکل ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، اس میں آگ لگ جائے، اس کے ذریعے آگ لگی، دھواں نکل آیا، دیکھو جی کرامت۔ حالانکہ وہ کرامت شرامت کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے کیمیکل ہیں جن کو ملنے سے دھواں نکلتا ہے، لوگوں کو ڈرا کر خوف زدہ کر کے تو اپنا کام الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے سارے کام جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہو، یہ سارے کے سارے کام شیطانی ہیں۔ بلکہ ابن کثیر میں ہے کہ شیطانوں کو، جنات کو یہ دسترس بھی حاصل ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے بندے کو بیمار بھی کر لیتے ہیں، اور پھر خوابوں کے ذریعے یا وسوسوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ تیرا علاج فلانے پیر کے پاس ہے، فلانے دربار پر ہے، تو لوگ وہاں چل پڑتے ہیں، کیونکہ قرآن کی روشنی اور ایمان کی روشنی ان کے اندر ہوتی نہیں، یا برائے نام ہوتی ہے۔ تو وہ کچی باتوں پر ایسا عقیدہ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ یہی ہے۔ تو اس طرح لوگ کفر و شرک میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہودی بھی اسی چکر میں پڑ گئے تھے، اللہ کی کتاب کو پسے پشت پھینک دیا اور ان مصنوعی چیزوں کو، شعبدہ بازی کی چیزوں کو لے لیا۔ میں جب نارووال تھا تو وہاں ایک سکول کے پی ٹی آئی تھے ماسٹر صاحب، تو وہ بڑے پیر اور عامل مشہور تھے، سبز چولا پہنتے تھے اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح اور چھوٹا رومال، اور اتنی بنا کر زوردار طریقے سے بات کرتے تھے کہ اگلے آدمی کو موہ لیتے تھے، متاثر ہو جاتا تھا۔ وہ رومال آنکھوں کو لگاتے تھے تو آنسو شروع ہو جاتے تھے، ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور پھر کچھ لوگوں کو اپنے ڈیرے پر بلا کر ان سے کوئی وظیفہ کرا کے پھر مکہ مدینہ دکھاتے، بتیاں بند کر کے رات کو اندھیرے میں۔
اور بڑے لوگ ان کے چرچے تھے، جی یہ ہے جی وہ ہے۔ تو ایک دفعہ میں کالج آ رہا تھا تو راستے میں نا ایک لڑکا ہمارے محلے کا تھا جہاں میری رہائش تھی، اس نے وہ لائٹوں کی بجلی کی ڈیکوریشن بنائی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت بتیاں بلتی تھیں اور پھر مختلف ڈیزائن تھے بڑے خوبصورتی کے۔ تو میں اس کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، تو وہ مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے بٹھایا، کہنے لگا جی بیٹھو میں آپ کے لیے کوئی منگاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ویسے ہی یہ خوبصورت چیز تھی دیکھ کر آ گیا ہوں، یہ تم نے خود بنائی ہے؟ کہتا ہاں جی میں تو بڑا ماہر ہوں ان چیزوں کا۔ اور پھر کہتا ہے جی وہ صوفی عنایت نہیں ہے جو لوگوں کو مکہ مدینہ دکھاتا ہے ڈیرے پر، وہ بھی میں نے ہی بنایا ہے۔ میں کہا لو آج بھانڈا پھوٹ گیا ہے جی۔ وہ کہتا ہے جی وہ بیٹری کے ذریعے چلتا ہے، پہلے لوگوں کو ذہن بناتا ہے، وظیفے پڑھاتا ہے، پھر وہ لائٹ بڑی مدھم سی میں نے لگائی ہوئی ہے وہ آن کر دیتا ہے تو ان کو وہ مکہ مدینہ کی دھیمی دھیمی تصویر نظر آتی ہے۔ تو یہ اس کی کرامت میں نے ہی تیار کی تھی۔ پھر میں نے اسی سے پوچھا یار وہ ہمارا پرنسپل بھی کہہ رہا تھا جی وہ رو پڑتا ہے، اس کے آنسو بڑے آتے ہیں۔ تو کہتا جی اس کے رومال میں نا وہ گیس ہے، وہ آنسو گیس، اس میں کوئی کیمیکل ہوتا ہے، وہ جب آنکھوں کے قریب کرتا ہے تو خواہ مخواہ آنسو نکلنے لگ جاتی ہے، اس میں کوئی سوز یا درد والی بات نہیں ہوتی، سارا تصنع اور بناوٹ ہے۔ تو یہ ہیں آج کل کی کرامتیں، اور سارا چکر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے یہ مداری لوگ پھرتے ہیں نا جی، ڈبہ خالی دکھا کر اس میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں، کاغذ کپڑے کو پھاڑتے ہیں چھوٹا چھوٹا کر کے اور پھر ایسے کرتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چکر بازی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں ایک قرآن مجید سنانے کے لیے آئے تھے جلال پور شریف کے، حافظ ابو بکر ان کا نام تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بڑے منتر کرتا رہتا تھا، ایک تیلا ادھر دیتا کپڑے میں اور ایسے دورہ کرتا چلا جاتا، وہ پتہ نہیں چلنا دیتا تھا، تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتا، پھر کہتا تھا اس کو توڑو، وہ توڑوا کر پھر وہ تھوڑا سا نا پھیرتا ہوا دوسری طرف لے جاتا، ادھر ایک ثابت تیلا ہوتا تھا وہ نکال دیتا تھا، دیکھو میں نے جوڑ دیا، وہ ٹوٹا ہوا رہ ہی دوسری طرف جاتا تھا، ثابت دکھا دیتے تھے۔ یہ چکر بازی ہے، شعبدے بازیاں ہیں، دھوکے ہیں، فریب ہیں، اس کے ذریعے کچی باتوں کے ذریعے قوم تباہ ہو رہی ہے، اور قرآن کی ایک ایک بات لا ریب ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک ادھر نہیں آتے۔ ایسی مت مار دیا شیطان نے، شیطان کہتا ہے ادھر نہ جانا قرآن کی طرف، جہاں سے ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس دماغ میں قرآن کا نور نہیں ہوگا، اللہ کی سچی باتیں نہیں ہوں گی، وہاں شیطانوں کے ڈیرے ہوں گے، وسوسے ہوں گے، شیطان ان کو جدھر چاہے لے جاتے ہیں۔ جھوٹی کراماتیں دکھا دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ ان باتوں کے پیچھے چلتے ہیں جو باتیں ہم نے امتحان کے لیے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر نازل کی تھیں۔ بابل شہر جو ہے یہ عراق میں ہے، عراق بھی فتنوں کی جگہ ہے، وہیں سے خارجیوں کے فتنے اٹھے ہیں، وہیں آج بھی بڑی بدامنی ہے اور فسادات ہیں۔ شیعہ کا گڑھ بھی عراق میں ہے اور بابا شجاع کا دربار بھی عراق میں ہے، ایران میں غالباً یا عراق میں۔ تو وہ قاتل تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حالانکہ وہ مجوسی نسل تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر کی دشمنی میں شیعہ نے ان کا بھی دربار بنا دیا ہے بابا شجاع کے نام سے، اور اس کی بڑی پوجا پاٹ ہوتی ہے، اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بابل شہر بھی جو تھا، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ نبیوں کے معجزات میں اور جادو میں لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ نبیوں کے معجزات بھی جادو ہیں،
اور سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے ہی وہ حکومت کرتے رہے۔ تو اللہ نے ان کی صفائی دی کہ سلیمان علیہ السلام ان گندی اور شرکیہ چیزوں سے پاک ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، شیطانوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کیا گیا کہ جادو میں کفریات ہوتی ہیں اور وہ یہ عمل ہے، اور معجزات خدائی طاقت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس فرق کو سمجھانے کے لیے آزمائش کی خاطر یہ دو فرشتے آئے تھے، لیکن وہ یہ فرق بتا کر یہ بھی کہتے تھے کہ جادو کرنا نہیں کیونکہ یہ کفر ہے، جادو کرنا نہیں کیونکہ یہ کفر ہے۔ دیکھیے یہاں جادو کے لیے کفر کا لفظ 2 بار آ چکا ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی جادو نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا کیونکہ جادو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اور یہاں فرشتوں کے کلام میں بھی آ رہا ہے کہ فرشتوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کی خاطر بھیجا ہے، لہذا تم جادو کر کے کفر نہ کرنا، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تم نے یہ شرک کرنا نہیں، کفر کرنا نہیں۔ جادو کفر ہے، اس میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، گندے گندے ناپاک عمل ہوتے ہیں، لہذا ان گندے کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ جب تک گندے کام اور شرکیہ عمل شامل نہ کیے جائیں تو جادو اثر نہیں کرتا۔ تو لہذا جادو کرنا حرام ہے، کفر ہے، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جادوگر کی سزا قتل ہے، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن لوگ ہیں کہ شعبدہ بازی کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ جادو سیکھ کر آگے لوگوں میں فساد اور خرابیاں پیدا کرتے تھے، میاں بیوی کو لڑا دیا، جھگڑے ڈال دیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے ذریعے جھگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، فساد بھی ڈالا جاتا ہے، اور جادو کی حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ کیوں کہتا کہ لوگ وہ جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے؟ کیا ڈال دیتے تھے؟ جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہو اور گھر برباد ہو جائے، بچے کہیں، بیوی کہیں، خاوند کہیں، پوری ایک بنا ہوا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے بھی اپنا ایک تخت بنایا ہوا ہے پانی پر، سمندر پر، اور اس نے اپنے شیطانوں کو بھیج دیتا ہے روزانہ صبح ان کی ٹیمیں بنا کر کہ جاؤ جا کر لوگوں کو شرک سکھاؤ، مسجدوں سے ہٹاؤ اور شرک کے اڈے آباد کرو، اور لوگوں میں لڑائیاں ڈالو اور فساد ڈالو اور فتنے ڈالو، اور پھر جب وہ واپس آ کر رپورٹ دیتے ہیں تو وہ ان کو خاص طور پر شاباش دیتا ہے جو لوگوں میں لڑائیاں کراتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کرا کے طلاق دلوا دیتے ہیں یا شرک کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو خصوصی طور پر وہ انعام دیتا ہے۔ اور جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن اس پر خاص طور پر خوش ہوتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی، بھڑکایا ان کو ایک دوسرے کے خلاف، حالانکہ بات بھی کچھ نہیں تھی، اتنا بھڑکایا کہ خاوند نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، حالانکہ طلاق دینی حرام تھی، 3 اکٹھی دینا، لیکن وہ بھی اس نے دے ڈالی، گھر اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ یا پھر یہ ہے کہ اب وہ ہمیشہ زنا کاری کریں گے، علیحدہ نہیں ہوئے، اکٹھے ہی رہیں گے تو مرنے تک زنا کرتے رہیں گے، یہ کارنامہ میں نے دیا ہے۔ تو وہ شیطان اس کے گلے میں ہار ڈالتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اس لیے یہ شیطانوں کے کام ہیں، لڑائیاں، جھگڑے،
بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے، بات چیت کرے تو نرمی سے کرے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرے۔ کیوں کہ ایک چھوٹی سی بات بد اخلاقی کی لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیتی ہے، اور شیطان ان کو بھڑکاتا ہے، شیطان ان میں لڑائی اور فساد ڈال دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قتل ہو گئے، لڑائیوں تک نوبت آ گئی، اور پیچھے وجہ معلوم کرو تو چھوٹی سی بات ہوگی، 10 روپے کا جھگڑا ہوگا، چھوٹی سی بات ہوگی، تو اس کو بھڑکا کر فساد بنا دیتا ہے شیطان۔ تو شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، تو بھائیوں میں حسد ڈال کر کیا کیا کہ اپنے ایک معصوم بھائی کو اٹھایا، کنویں میں ڈال دیا، پھر فروخت کر دیا۔ تو یہ جھگڑے کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ تو یہ شیطانوں کے کام ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے وہ چیز حاصل کر لی، اس چیز کو سیکھ لیا شیطانوں سے کہ جس کے ذریعے وہ ان کو نقصان پہنچے، فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ جادو کا کام کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور دراصل ان لوگوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، اپنی جانوں کو جہنم رسید کر کے یہ دنیا کے چند ٹکے حاصل کیے، دنیاوی مفادات حاصل کیے، پیسے بنائے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ان کو سمجھ ہوتی کہ ہم جو دنیا کی چیزیں حاصل کر رہی ہیں یہ فانی ہیں، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے جس کو ہم نے برباد کر لیا۔ فرمایا اگر یہ جادو میں نہ پڑتے، ان شرکیہ عملوں میں نہ پڑتے، ان شیطانوں کے پیچھے نہ جاتے، بلکہ اللہ کی باتوں پر یقین کرتے جو قرآن میں ہیں، جو اللہ کی کتابوں میں ہیں، جو اللہ کے نبیوں نے بتایا، ان پر یقین کرتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے۔ کون سی زندگی اختیار کرتے؟ تقوی والی، اللہ سے ڈر ڈر کے رہتے، تو اس کے بدلے میں جو اللہ نے ثواب دینا تھا وہ بہت ہی بہتر تھا۔ لیکن لوگ ہیں کہ نفع کی چیز کو چھوڑ کر نقصان والی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، نفع والی چیز کو چھوڑ کر کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ نقصان والی چیز کے پیچھے۔ عالموں کی بات نہیں سنیں گے، عاملوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ آپ دیکھیں جہاں عامل ہیں بڑا رش لگا ہوا ہے، اتنا تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھی رش نہیں ہوتا جتنا ان عاملوں کے پاس ہوتا ہے۔ گکھڑ میں ایک وہ غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کرتا تھا، لوگ چوریوں کے لیے وہاں جاتے تھے، فیس لیتے تھے، آپ پتہ نہیں سنا ہے مر گیا ہے۔ تو ایک آدمی نے مجھے بتایا گکھڑ کے رہنے والے نے، جی وہ بھی سارا چکر تھا، لوگ ہماری تو سنتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو باہر دنیا اکٹھی ہوتی تھی، اتوار کا دن اس کا مقرر تھا، وہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے بھیجتے تھے، رش تھا نا جی، وہ 3 دروازے بنائے ہوئے تھے، اس کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا اس دروازے سے جو آیا ہے ایک ایک کو وہ بلاتا تھا، اس کی یہ چوری ہوئی ہوئی ہے، جو اس طرف سے دروازے سے آتا تھا اس کی وہ آپس وہ کیا کہ میاں بیوی کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، وہ آتے ہی کہتا تھا اچھا تمہاری چوری ہو گئی ہے، اتھے ہی وہ یقین ہو گیا جی نو پتہ لگ گیا یہ عالم الغیب ہے۔ حالانکہ وہ کرندے اس کے بھیجتے اس راستے سے جہاں سارے چوری والے آتے تھے، وہ سمجھتا تھا یہ اکیلا مجھے بلا کر پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے علم غیب تو اس کو ہے، پہلے ہی بتا دیا ہے چوری ہوئی ہے۔ تو یہ سارے چکر بازی ہے، لوگوں کو متاثر کر کے دھوکے کے ذریعے مال اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیوں کے ذریعے بھی عمل ہوتا ہے، مثلا کچھ دوائیاں ہیں جو ممنوع ہیں، سٹیرائڈ ان کو کہتے ہیں، ان کا اثر فوری ہوتا ہے لیکن ہیں وہ نقصان دہ، تو وہ عمل کر کے لوگ دولت کماتے ہیں، پڑیاں بناتے ہیں، دوائیاں جو ہیں وہ رگڑ لیتے ہیں تاکہ ثابت ہو تو پہچانی جائیں گی کہ فلانی دوائی، پھر اس کی پڑیاں بنائیں اور پھر لوگوں سے مال بٹور لیا، جی بڑا اثر ہے جی،
وہ ممنوع دوائی ہوتی ہے، وہ کھاتے ہی وقتی طور پر فوراً آدمی سیدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے گردے فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ کہنے جی بڑی شفا ہے دے ہاتھ وچ، وہ جناب جتنے پیسے مانگتا ہے لوگ دیتے ہیں، اور اپنی گاڑیوں میں لے جاتے ہیں دور دور شہروں میں، اور خوب ان سے وہ مال بٹورا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آج کل عام ہیں، دھوکہ دہی، فریب، چکر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، قرآن کی باتوں پر یقین کرنے کے، شیطانی باتوں کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، جیسے یہودی لگ گئے تھے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ایسا نہ کرتے، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ایسا نہ کرتے۔ چکر بازوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دھوکہ دینے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو بے لوث اللہ کا قرآن سناتے ہیں ادھر نہیں آتے۔ اب رات کو ہم مانگٹ گئے تھے، وہاں بیان کیا عشاء کے بعد، تو جاتے ہوئے بھی ہم نے کرایہ اپنا خرچ کیا، آتے ہوئے بھی۔ کیوں بابا انہاں کوئی آنا دیتا ہے؟ انہاں سانا کیا جی اڈے تے ٹر جاؤ، اتھوں کوئی ویگن لب جائے گی، وہ تے ویگن لبھی کوئی نہیں۔ وہ پھر رکشے والا آدھا جی میں تے بکرے چھڈن گیا سی گجرات تے واپس جا رہا، چلو تسی بھی آ جاؤ۔ تو اس طرح ہم رات کو واپس پہنچے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بڑے عامل بنے پھرتے ہیں اور بڑے جن کے دعوے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہاں کر دیں، وہاں بڑی گہما گہمی ہے، اور جو قرآن پڑھ کر سنائے ادھر لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جہالت اور شرک اور کفر پھیل رہا ہے۔ تو آخر میں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہہ دی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو اللہ کے پاس سے بدلہ اور ثواب ملنا تھا وہ بہت اچھا تھا، بہتر تھا، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ لیکن یہودی تو پڑ گئے تھے مال بنانے میں، جو جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، تو اس طرح وہ بھٹک گئے۔ تو یہ بھی یہودیوں کی ایک خباثت تھی جو اللہ نے بیان کی۔ ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں اس کا عطف واتبعوا پر ہے۔ پچھلی آیت دیکھو، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیروی کی انہوں نے جو پڑھتے تھے شیطان۔ تو اس پر عطف کا مطلب ہے اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ اتارا گیا تھا دو فرشتوں کے، اوپر دو فرشتوں کے۔ تو یہ دو فرشتے تھے اور ان کو اللہ نے آزمائش کی خاطر بھیجا تھا۔ لیکن یہاں اسرائیلی روایات بھی بعض مفسرین نے بیان کر دی ہیں، لیکن ابن کثیر نے ان کی تردید کی ہے کہ ان کے راوی مجہول ہیں اور وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں بلکہ وہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ فرشتے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، انسانوں نے تو زمین میں قتل و غارت اور فساد بپا کر دیا ہے، تو اے اللہ اگر تو ہمارے ذمے اس طرح کام لگا دے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ان کو انسانی صفات دے دی، ان کے اندر انسانی شہوت بھی، ہرس بھی، ہوس بھی پیدا کر کے ان کو بابل میں بھیج دیا تھا۔ پھر وہ ایک زورا بڑی خوبصورت لڑکی تھی، وہ ان کے پاس آئی بن ٹھن کر، تو یہ اس سے ملوث ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ نے ان کو الٹا لٹکا کر بابل کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو اس طرح کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں لوگوں میں بھی، لیکن یہ ساری کی ساری اسرائیلیات ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ زورا نے کہا کہ تم کس عمل کے ذریعے آسمانوں پر جاتے آتے ہو، تو فرشتے اس زورا کو بتا بیٹھے تو وہ آسمان پر چڑھ کر ستارہ بن گئی۔ تو یہ زورا ستارہ وہی لڑکی ہے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں خرافات میں سے ہیں اور اسرائیلیات میں سے ہیں۔ ارشاد فرمایا اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے، بے بابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت پر اور ماروت پر۔ یہ دو فرشتے تھے جو صرف لوگوں کے امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کا اپنا کوئی امتحان نہیں تھا، جیسا کہ
اسرائیلی روایات میں آیا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں کسی ایک کو، یعنی وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا، حتیٰ کہ وہ دونوں فرشتے کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، بے شک اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم تو تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ جو جادو ہوتا ہے یہ شیطانی عمل ہے، کفر ہے، اور معجزات اللہ کی طاقت اور قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سارے نبیوں نے جو عمل دکھائے ہیں وہ خدائی طاقت سے ظاہر ہوئے، اور یہ شیطانی عمل ہیں، ان کا فرق سمجھو۔ فلا تکفر، پس مت کفر کرو، فیتعلمون منہما، پس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس کے ساتھ وہ تفریق ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، بین المرء و زوجہ، درمیان آدمی کے اور اس کی بیوی کے، درمیان آدمی کے اور اس کے، یعنی خاندان تباہ کر دیتے ہیں، خاندان تباہ کر دیتے، اور خاندان تباہ کرنے سے معاشرے میں فساد، جھگڑے، لڑائیاں، فساد ہوتے ہیں۔ اب کوئی دن اخبار میں بتا دو کوئی نہ کوئی لڑکی عورت قتل نہ ہوتی ہو، کوئی غیرت میں قتل کر رہا ہے، کوئی جی کسی زناکاری کے چکر میں، کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے خامند بیوی کو مار رہا ہے، کہیں بیوی خامند کو مار رہی ہے، کہیں اولاد مار رہی ہے اپنے ماں باپ کو، تو یہ سارے فتنے خاندان کو تباہ کرنے والے ہیں، اور خاندان کے نظام پر ہی سارا امن ہے دنیا کا۔ جدائی ڈال دیتے ہیں ساتھ اس کے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس جادو کے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ خاص طور پر جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے، نماز کا پابند ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، تو یہ شیطان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ جادو کرنے والے، نہ عمل، کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے، اور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے، اور نہ وہ ایسی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ لوگ سیکھتے ہیں، علامہ یعلم سکھانا اور تعلم یتعلم سیکھنا، صرف تے کا فرق ہے، ذرا یہ بھی سامنے رکھنا، جب بیچ میں تے آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ سیکھنا، اور جب تے نکال دیں علامہ یعلم سکھانا، جس سے معلم بنتا ہے، معلم استاد، متعلم شاگرد۔ معلم کس کو کہتے ہیں؟ استاد کو، اور متعلم کس کو کہتے ہیں؟ شاگرد کو، سیکھنے والا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، جو نقصان دے ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ نفع دے ان کو۔ تو جادو میں، ٹونوں میں، ان چیزوں میں گھاٹے ہی گھاٹا ہے۔ بعض لوگوں نے ساری جائیدادیں اس عمل میں ضائع کر دی ہیں، ہاں جی، تو یہ غلط چیزیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک ان کو معلوم ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے خریدا اس کو، جس نے یہ شرکیہ اعمال لیے، شیطانی باتوں کو لیا، حاصل کیا، خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، آخرت میں وہ جہنم ہی جائے گا، کیونکہ اس میں شرک ہوتا ہے، تو شرک کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ شرا یشری کا معنی سودا کرنا، اسی سے اشترا یشتری بھی ہے، لیکن یہ جو مجرد، اس میں جو فعل مجرد سے جب آتا ہے تو عام طور پر بیچنے کے معنی دیتا ہے، لیکن دراصل یہ دونوں معنی دیتا ہے، خریدنا بھی بیچنا بھی۔
سودا کرنے کے معنی میں ہے نا، سودا دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو لہذا خریدنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، بیچنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کیا مطلب؟ اپنی جانوں کو جہنم لے گئے دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے، تو گھاٹے کا سودا کیا۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیتے۔ لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، کاش بھی ہوتا ہے، تمنا کے لیے بھی آتا ہے، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں، کاش وہ جان لیتے یا اگر وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب اللہ کے پاس سے بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے، اگر ہوتے وہ جانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور شرک سے بچائے، جادو ٹونوں سے بچائے، اور ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔